اور دل کو ایک وقت میں ہی طاقت دیتا ہے. بہت بہترین چیز ہے. اس کے استعمال کرنے جن کے خاص کر نام سے نکلتے ہیں, لوگ نام سے نکلتے ہیں. اب بہت سے لوگ تو اس طرح سے بھی ہے جو ان کے ستارے اور برجیں بتاتے ہیں. میں تو خیر اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. ستارے برجیں وہ تو سورہ قاف سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلند آسمان بنانے کے بعد میں نے ستاروں سے آرستہ کیا, وہ آسمان کی سجاوٹ کے لیے ہے. تو اسی طرح سے دوسرے سورہ میں ہے کہ کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ حج کے ایام بتانے کا آلہ ہے اور تاکہ تم اپنے شمار پوری کر سکو. یہ قمر چاند کے بارے میں کہا ہے. تو اب انسان کو کوئی ستارہ یا کوئی برج میں نہیں مانتا, لیکن میں ملنگ آدمی ہوں, اپنے حساب سے بات کرتا ہوں. بات یہ کہ انسان کی اپنی ایک جستجو, ایک محنت, ایک لگن, ایک سوچ, جس چیز کے لیے چل پڑتا ہے تو اس کو چلنا چاہیے, اور وہ آخر ایک نہ ایک ٹائم پہ اینڈ کر لیتا. بہت وقت علم انسان کے لیے ضروری ہے, معلومات ضروری ہے, اس کے کام آتا رہتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے تیز ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ پتھر لازمی بات ہے انسانی جسم کے لیے کام آتے ہیں پتھر. اب بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت حاضر اس وقت میرے پاس نہیں ہے تاکہ میں اور آپ کو دکھا سکتا, لیکن جتنا ہو سکا ہے وہ میں کوشش کروں گا آئندہ وقت میں, تاکہ اس کے بارے میں اور میں معلومات آپ لوگوں کو دے سکوں. مالک کا کرم ہے, 18-20 سال سے میں یہی کام کرتے چلا رہا ہوں. اس کے بارے سرچ ہے, اس کے بارے سوچ ہے, اور اس کے اثرات ہیں, بے انتہا اثرات ہیں. عرض کیا کہ میں کوشش کروں گا آپ کو دوسرے وقت پر اور پھر باتیں ہوں گی. اور مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ پخراج ہے گلابی رنگ کا. گلابی رنگ کا پخراج بہت ہی نادر و نایاب اور قیمتی ہوتا ہے. اس میں رنگت کی وجہ سے یہ قیمت بڑھ جاتا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صاف شفاف ہو. مین چیز ہے اس کی اصلیت ہونے کا, اصل چیز ہو. جب وہ اصل ہوگا, 2 نمبر نہیں ہو, نقلی نہیں ہو. 2 نمبر تو خیر وہ تو بات کرنے والے خود ہی فیل ہو جاتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. مگر مین چیز جو ہے وہ اصلی ہے, اور اصل چیز استعمال کرنے سے ان کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے بروفین کا الگ ہے, تو سیپٹران کا الگ ہے, پیراسیٹامول کا الگ ہے, ڈسپرین کا الگ ہے. میں تو ایسی باتیں کر جاتا ہوں, لیکن یہ کہ پتھروں کا استعمال انسانی جسم کے پر بے انتہا اثر ہوتا ہے. اگر میں حکمت کا کام کرتا, لازمی بات ہے میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے آپ لوگوں سے بات کرتا کہ یہ دوا اس کام میں آتا ہے, یہ دوا اس کام میں آتا ہے, اس کے اس نمونے سے بنتا ہے, اور اتنی چیزیں ملا کر اس کے یہ اس قسم کا دوا بنتا ہے. وہ اپنی جگہ پر وہ فیلڈ الگ ہے حکمت کا. اور یہ بھی مشہور بات ہے کہ ڈاکٹر لوگ حکمت کو مانتے نہیں ہیں, لیکن دوا زیادہ تر یہ جڑی بوٹیوں کا ہی استعمال کرتے ہیں. انہی سے بنتا ہے, انہی سے بنا کے وہ پھر وہ استعمال میں لیا جاتا ہے. تو پتھر بھی اسی طرح سے ہے, اصل چیز ہوگا تو وہ اپنے اثرات لازمی دکھاتا ہے, اور نقل کی تو بات ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا کہ یہ کومرین ہے, مثال کے طور پہ یہ کومرین ہے. اب یہ انسانی جلد کے لیے بہترین مفید چیز ہے. استعمال کرنے سے جلد کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوں وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. کومرین بیروج یعنی کہ نام ہے, پورے ڈبے کے اندر, ایک پورے ڈرم کے اندر ہی اس کا 200 کیرٹ ڈالا جاتا ہے, جبکہ یہ 250 کیرٹ کا دانہ میرے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے یہ اب وہ ٹوب رنگ گورا کرنے کی کریم لوگ استعمال کرتے ہیں, ہے ہی اس کے اثرات ہیں اس میں. نیلم کے لیے مشہور ہے, بولتے ہیں یا تخت یا تختہ کر دیتا ہے. تختہ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ نقصان پتھر دیتے نہیں ہیں, زیادہ نہیں دیتے ہیں نقصان. یہ فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اور جو اللہ بناتا ہے وہ انسانوں کے لیے اگر اس کے اوپر محنت کرے, کام کرے, تو وہ اس کے لیے بہترین چیزیں ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ وقت میں آپ لوگوں سے مزید بات چیت کر سکوں اور ان کے بارے میں معلومات بتا سکوں, اور یہ نام کے ساتھ بے انتہا اثر انداز ہوتے ہیں جو میں نے تقریباً اپنے اس زندگی میں, یعنی میں یہ ایسے کہوں گا کہ کالی مونچھیں لے کر آیا تھا
سفید ہو چکی، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز مجھے ملا ہے، لوگ اس کو جواہرات بولتے ہیں، آپ یقین کریں دنیا و عالم جس کو دیکھو وہ اس کو جواہرات بولتا ہے، پتھروں کو، اسٹونز کو، سب کو اس کو جواہرات بولتے ہیں۔ میں اس کو دوا کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور یہ انسانی جسم پہ اس کا اثر ہے، دوا ہے، اور اگر ریسرچ کرے آدمی اور پڑھتا جائے اور معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا تو بہت کچھ آدمی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور پتھروں سے علاج انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن سوائے اس میں کہ 2 نمبر کام نہ ہو اس میں، اصلی ہو تو وہ انسان کے جسم کے ساتھ بہت اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا، سب آدمیوں کا خون ایک ہی جیسا ہے، لہو کا رنگ ایک ہی ہے، خون کا رنگ ایک ہی ریڈ ہے، لیکن اس میں گروپس الگ الگ ہے، بی پازیٹیو ہے، بی نیگیٹیو ہے، او ہے، دوسرا ہے، ایسے کئی قسم کے انسانی جسم میں خون ہوتے ہیں۔ اب رنگت میں اس میں انسان کے رنگت کا سوال لیں گے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کس نمونے کا ہے، وہ رنگ ہوتا ہے انسان کا، لیکن خون کا رنگ ایک ہونے کے باوجود بھی الگ الگ گروپس ہوتے ہیں اس کے، وہ خون اس میں لگتا ہے، وہ اس میں لگتا ہے، اس طرح سے یہ کام آتا ہے۔ تو جیسے گروپ ہوگا، جیسے انسان کے نام کے اوپر اثرات ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک صابر ہے، صابر کے نام کا الگ پتھر ہے، تو ایک لیڈیز ہے اس کا نام ہے صابرہ، صابر کا الگ پتھر نکلے گا، صابرہ کا الگ نکلے گا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی نام کے پہلے حرف سے، اب بہت سے ایسے نام ہیں جس میں مؤنث مذکر نہیں ہے، جیسے خورشید ہو گیا، جیسے بہت سے نام ایسے ہیں جس میں مؤنث مذکر نہیں ہے۔ اور اثرات ضرور ہے نام کا، انسانی جسم کے اوپر اثرات ہے، اور بڑوں میں بھی ہمارے بڑوں کا یہ قول ہے کہ بھائی نام رکھو تو اچھا رکھو، اور نام کو بگاڑو نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، غلام محمد نام ہے اس کا، لیکن اس کو غلاموں کہتے ہیں، تو یہ تو غلط ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ غلط کرتا ہے، ورنہ اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، فرق نہیں کرنا چاہیے، انسان کو بولنا نہیں چاہیے۔ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیوں کرو گا؟ میں خود دھوپ میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہوں، دوسرے کو خواہ بھیج دو کہ جاؤ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اپنی آنکھ میں تمہیں تل کا برداشت نہیں ہے، دوسروں کے لیے شیطری لے کر گھوم رہے ہو، تو وہ ان کا اپنا فعل ہے، انسان ہے، جیسے کرتے ہیں۔ لیکن جو معصومین نے، جو بزرگان دین نے جو ہمارے کو ہدایت دی ہے، جو قرآن حکیم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور معصومین کا بھی یہ قول ہے، تو اس کے پر جتنا آدمی چاہتا ہے، انسانیت اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنے حقوق، اپنے جو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ بخشا جا سکتا ہے، لیکن بندے کا حق لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حق پہلے ادا کرے، اس کے بعد پھر کسی اور طرف رخ کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تھک چکا ہوں، لہٰذا انشاءاللہ پھر بعد میں